والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. انما صرف اور صرف المومنون مومن وہی ہیں الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ ثم پھر لم یرتابوا انہوں نے شک نہیں کیا وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اولئک ہم یہی لوگ الصادقون سچے ہیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتعلمون اللہ کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین کے بارے میں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اسلموا یہ تو اسلام لائے ہیں. قل آپ فرما دیجیے لا تمنوا نہ تم احسان جتلاؤ علی عمل پر اسلامکم اپنے اسلام کا بل اللہ بلکہ اللہ یمن وہ احسان کرتا ہے علیکم تم پر ان ہداکم یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے للایمان ایمان کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچ بولنے والے. ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو والارض اور زمین کے غیب کو واللہ بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو. انما صرف اور صرف المومنون مومن وہی ہیں الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اولئک ہم یہی لوگ الصادقون سچے ہیں. تو اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اعرابیوں کا دیہاتیوں کا ذکر فرمایا ہے جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم مومن ہیں. تو اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کی کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو یہ بات انہیں کیوں کہی گئی اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا تردد کا شکار تھے شک و شبہ کا شکار تھے ڈاؤٹس کا شکار تھے ابھی ان کو کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اسلام سچا دین ہے ہمیں دلی طور پر اسلام کے ساتھ جوڑ جانا چاہیے. ظاہری طور پر کچھ اعمال کر رہے تھے بس اخلاقی حوالے سے کسی کو ملنا آداب کے حوالے سے اور ظاہری کچھ باتوں پر عمل کر رہے تھے. تو یہ ظاہری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں اسلام والے ظاہری طور پر اعمال. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے یعنی حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طرح ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل. جو اللہ نے آپ کو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جائے نہ پائی جائے تو ایسے بندے کا ایمان مشکوک ہے اس کا وہ صحیح ایمان نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں.
زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور عمل کے ساتھ اعضاء کے ساتھ عمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں ایسے بہت سے دلائل دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہیں، قرآنی آیات پیش کی ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک ٹھوس چیز ہے، اور جو آدمی ایمان لا چکا ہو وہ ظاہری طور پر عمل نہ بھی کرے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مومن ہی رہتا ہے، اور اس کا ایمان بالکل ایسے ہے جیسے ٹھوس چیز ہوتی ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، نہ اس کا ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے خلاف بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بھی ہے۔ ایک تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اور پھر اعضاء کے ساتھ عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایمان زبان کے ساتھ اقرار کر لینا اور دل کے ساتھ تصدیق کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور بندہ عمل نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ بالکل قرآن سنت کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ تو مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اور اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایمان ٹھوس حالت میں رہتا ہے اور ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے، نہ پائی جائے تو اس کا ایمان مشکوک ہے۔ اب بندہ کوئی کہتا ہے میں زبان سے تو مانتا ہوں، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور چیزوں کو بھی ظاہری طور پر زبانی طور پر کہتا ہے، لیکن دلی طور پر تردد سے ہے، مشکوک، اس کے اندر بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، وہ مختلف ڈاؤٹس کا شکار ہے، تو ایسے آدمی کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ دلی طور پر بھی وہ مانتا ہو اور زبانی طور پر بھی اقرار کرتا ہو، پھر عمل کر کے دکھائے تو اس کو ہم مومن کہیں گے۔ اس پر دلائل ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، یہ ایک وفد جس کا نام عبد القیس ہے، یہ ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمیں جو ہے ایمان کے بارے میں بتایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اللہ ورسول عالم، اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، وصیام و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وان توتوا من المغنم، اور یہ کہ تم غنیمتیں جو ہے وہ غنیمتیں لو اور اس میں سے 5واں حصہ، مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ان کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کیا کی ہے؟ ایمان کی تعریف یہ کی ہے کہ اس میں زبان سے اقرار بھی ہے اور ظاہری طور پر جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا، یعنی اسلام میں قرآن و سنت میں ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ ظاہری طور پر اس کے معنی میں فرق کیا جائے گا، لغوی معنی کہتے ہیں، لغوی معنی تو آمن یؤمن، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، تسلیم کر لینا، کہ بندے کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور اسلام کا لفظی معنی ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہونا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب کہیں قرآن و سنت میں لفظ ایمان استعمال ہو تو لفظ ایمان کا وہی مطلب ہوتا ہے جو اسلام کا ہو، اور اس طرح کہیں لفظ اسلام استعمال ہو وہاں پہ ایمان کا لفظ موجود نہ ہو تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے۔ اور جہاں کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں،
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان کا لفظ بھی استعمال ہو ایک ہی جگہ پر، اور اسلام کا لفظ بھی ایک ہی جگہ پر استعمال ہو، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ یہ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، یعنی ایمان کی جو لغوی لفظی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے، وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا مل اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ وضاحت فرمائی، اسلام یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز کرو، اور تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو مفروضہ جو فرض کی گئی ہے، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں لفظ ایمان بھی استعمال ہوا ہے اور اسلام بھی استعمال ہوا ہے، تو الگ الگ دونوں کے معنی بتائے گئے ہیں۔ تو جب کہیں بھی لفظ ایمان استعمال ہو وہاں پہ لفظ اسلام استعمال نہ ہو، تو ایمان کا دونوں طرح معنی لیا جائے گا کہ اس سے مراد اسلام بھی ہے۔ کہیں اسلام کا لفظ استعمال ہو ایمان کا لفظ استعمال نہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد ایمان بھی ہے۔